خبر یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے آج 2 قراردادیں پاس کی. 2 قراردادیں. پہلی قرارداد اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاس کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ ایوان بیت المقدس پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے. دوسری قرارداد حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف پاس کی کیونکہ وہاں سے پسند کا فیصلہ. اس قرارداد کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، اب اسی پر ملک کے نام کے قانون دان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے پر کہ اس قرارداد کی کیا قانونی حیثیت ہے. تو اس پر ماہرین کی کیا رائے ہے، ان سے ہم نے بات کی ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. جواب دی کہ پہلی بات ہے کہ تنقید تو ہو نہیں سکتی. آرٹیکل 68 پروہیبٹ کرتا ہے کہ جج کی کنڈکٹ میں بات ہی نہیں کی جا سکتی اور تو کوئی ریزولوشن سے کورٹ کا فیصلہ تھوڑی ختم کیا جا سکتا ہے. یہ آئین آرٹیکل 175 اور ان سب کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں کر سکتے. آرٹیکل 68 جج کا کنڈکٹ نہیں ڈسکس کیا جا سکتا پارلیمنٹ. آرٹیکل 68 کا آئین آپ کا کہتا ہی ہے. تو اس پارلیمنٹ کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. نہ کوئی اجازت اس طرح کی آئین میں موجود ہے اور نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پر عدالت کے فیصلے کی مذمت کرے یا عدالت کے فیصلے کے بارے میں کہے کہ جی ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا. یہ اوور آل یعنی ڈسکشن تو ظاہر ہو سکتی ہے کسی بھی فیصلے پر، اس کے خد و خال پر، اس کے طریقہ کار پر، جو بھی اس طرح فیصلہ ہوا ہے اس پہ کامنٹس کیے جا سکتے ہیں، فیئر کامنٹس. لیکن یہ اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کی یعنی قرارداد جو ہے وہ پاس کر کے آپ یعنی عدالت کے فیصلے کو نہ مانے. عدالت کا فیصلہ وہی کھڑا ہے. یہ تو یعنی آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عدالتوں کے ججز کے بارے میں کامنٹس اس طرح کے ان کے ڈیروگیٹری نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ توہین عدالت سیدھی ہے کہ جس سے عدالت کے وقار کو ٹھیس پہنچی. تو انہوں نے تو عدالت کا وقار جو ہے اس کو ٹھیس کیا مطلب بہت ہی زیادہ یعنی توہین آمیز طریقے سے ڈیل کیا. تو یہ بالکل اس کی اجازت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریزولوشن کی آئین میں، قانون میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. نمبر 2، آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اس سے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے اور 90 days are nearest to 90 days as decided by the Supreme Court of Pakistan. اس کو ریزولوشن نہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر سکتی ہے، ریزولوشن نہ آئین میں دی ہوئے اس ٹائم باؤنڈ کو چینج کر سکتی ہے. اس لیے یہ ایک ردی کا ٹکڑا تو ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں قانونی اور آئینی طور پر. نمبر 2، اگر وہ چاہیں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں کہ جی ہم نے 90 دن کی بجائے ہم نے 6 مہینے میں الیکشن کرانے ہیں، وہ بھی وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا آئین کا بیسک سٹرکچر ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی امور مملکت چلائے جائیں گے، آپ نامنیز کے ذریعے نہیں چلا سکتے. اس لیے یہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کے جمہوری کانسیپٹ ہے آپ کے آئین کا، یہ بیسک سٹرکچر ہے. تو اس لیے یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں جس طرح مافیا کی طرح رول ادا کر رہی ہیں، انکانسٹیٹیوشنل انلیگل کام کر رہی ہیں، اس کی کوئی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بیسس نہیں. یہاں تک دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، ان کے کنڈکٹ کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی آرٹیکل 68 اس پہ بڑا واضح ہے. سپریم کورٹ کا آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ سیشن میں، اجلاس میں کسی قسم کے جج کے کنڈکٹ یا ججز کے متعلق آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. میں آپ کے ناظرین کے لیے میں اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ریسٹرکشن آن ڈسکشن ان مجلس شورا پارلیمنٹ. نو ڈسکشن شل ٹیک پلیس ان مجلس شورا پارلیمنٹ with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties. لہذا سپریم کورٹ نے اپنے ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز جو کام کیا ہے، اگر یہ کوئی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کو آئین نے منع کیا ہے. توہین عدالت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ آئین کی توہین کر رہے ہیں جس انداز میں، یہ جس سٹائل میں یہ باتیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے قانون کے مطابق. توہین عدالت بھی اور ان کے خلاف ادروائز بھی ایکشن ہو سکتا ہے جو یہ کرنے لگے ہیں یا یہ جو کر رہے ہیں. ویسے لیگل اور قانونی حیثیت اس لیے بھی کوئی نہیں ہے. ایک تو اس کا متن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی ہے. آپ نے مجلس شورا میں
عدلیہ کے اوپر ججز کے اوپر ان کی کانڈکٹ پر بات کی ہے تو میرے نزدیک انیکسیپٹیبل ہے. دوسرا کنٹمپچوس ہے, آرٹیکل 204 کی وائلیشن ہے اور کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, وزیر اعظم سے بات شروع ہوگی. تیسرا قرارداد ویسے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ایشو کو اٹھانے کا جو کہ ادروائز آپ کسی پروسیس سے پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ آئین کی کوئی وہاں پر ایکٹ پاس کریں یا کچھ کریں, تو ایک قرارداد ہوتی ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ویسے بھی ایسا کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججوں پر تنقید کی گئی ہے اور جو پارلیمان کا رویہ ہے یہ کنٹمپچوس ہے, یہ آئین کی سیدھی سیدھی خلاف ورزی, آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی ہے جو کہتا ہے کہ آپ ججز کے کانڈکٹ اور اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, آئین اور قانون کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فیصلوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے تنقید کی جائے یا ججز کو ٹارگٹ کیا جائے. نہ آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے اور نہ کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیموکریٹک نارمز کے اندر پارلیمنٹ کا ایک مقام ہے, لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ پہ انکروچ اپان کرتی ہے, عدلیہ فوج پہ انکروچ اپان کرتی ہے, فوج باقی اداروں پہ انکروچ اپان کرتی ہے. ہمیں جب تک اپنے ڈومین کے اندر رہ کے ہم کام نہیں کریں گے تو اداروں کا تقدس پامال ہوتا رہے گا. یہ آج سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کے مترادف ہے. اس چیز کو لیگل فرٹرنٹی بھی اور جنرل پبلک بھی اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا مقصد امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. نہیں جی, آپ نے سن لیا تمام پاکستان کے بڑے بڑے جو وکلاء ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قراردادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا, یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے, جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.